حضرات نماز کے تعلق سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آج بھی بعض احباب کی فرمائش پر اسی بیان کو آگے جاری رکھتے ہوئے آغاز گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس نماز کو ذریعے نجات کرائے۔ حضرات سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم ہی تمہیں روزی دینے والے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھی آخرت متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر رب کریم جل وجلہ کریم نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے لوگو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اس سے پتہ چلا کہ خود بھی نمازی بننا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور تم سے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آج ہمارا معمول یہ ہے کہ ہمارے بچے رات بھر موبائل دیکھیں، رات بھر دنیاوی تعلیم حاصل کریں، لیکن ہم صبح سویرے تڑکے اٹھ کر مسجدوں کو تو جاتے ہیں پر اپنے بچوں کو مسجد کے لیے نہیں جگاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جگاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر نماز پڑھ لی تو بیڑا پار ہو جائے گا، اولاد پڑھے نہ پڑھے، بیوی پڑھے نہ پڑھے، پڑوسی پڑھے نہ پڑھے، پر ہمارے پڑھنے سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس غلط فہمی کو آج ذہن سے نکال دیا جائے اور قرآن پاک کے حکم پر عمل کیا جائے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ڈٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، اس پر ہمیشگی اختیار کرو، اس پر مواظبت اختیار کرو۔ پتہ چلا کہ ہم نے خود بھی نماز پڑھنی ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کے لیے ان کو جگانا ہے اور جگا کر اپنے ساتھ مسجد میں لے جانا ہے۔ کہیں کل تمہیں یہی اولاد جہنم کی اس طرف نہ لے جائے تو پھر جہاں پر ہماری شرمندگی ہو کہ ہم تو ساری رات سجدے میں رکھتے رہے، ہم تو تہجد بھی پڑھتے رہے، ہم تو نماز اشراق اور چاشت بھی پڑھتے رہے، پر آج ہمیں جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے اپنے اہل و عیال کو نماز کے لیے نہیں کہا ہے، اس لیے تمہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ آج بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں کیا کروں، نماز پڑھوں تو پھر بچوں کے لیے کیا کماؤں؟ جو ہے میرے مشاغل اتنے ہیں، میرے کاروبار اتنے بڑے ہیں، میرے تعلقات اتنے بڑے ہیں کہ اگر میں نماز کے لیے ٹائم نکالوں تو پھر میرے کاروبار میں بڑی دقت ہو جائے گی، مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں نماز پڑھوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ایک مسلمان کا یہ جواب ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے فرمایا لا نسألک رزقا، او بندے جو تو کہتا ہے کہ مجھے روزی کمانی ہے، مجھے اپنے بندوں کے لیے رزق کمانا ہے، اپنے لیے رزق کمانا ہے، تم اپنے لیے کیا کماؤ گے؟ تمہاری روزی کا ذمہ تو ہمارے اوپر ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم تمہیں رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، نحن نرزقک، ہم ہی روزی دینے والے۔ رزاق کون ہے بولیے؟ اللہ رب العزت ہے، روزی رساں اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک نے خود
ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی چیز رینگنے والی ہے اس سب کی رزق کی ذمہ داری رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر دی۔ لہذا یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم جو ہے ہم ٹائم کیسے نکالیں، تمہیں ٹائم نکالنا ہوگا، تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ قرآن پاک نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، یاد رکھنا اچھی آخرت چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں جنت نصیب ہو جائے، تو پھر تمہیں متقی بننا ہوگا، تمہیں پرہیزگار بننا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا پابند بنانا ہوگا۔ انسان نے آج سمجھ لیا ہے کہ ہمارے جینے کا مقصد، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا کھانا اور لباس پہننا اور یہ سب سلسلہ کر کے دنیا سے چلا جانا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے واضح ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا۔ تو انسان کے آنے کا مقصد کیا ہے بولیے؟ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے اسلام کے قوانین کو فالو کرنا ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کو ترک کر دیا ہے، ہم نے اسلام کے قوانین کو ترک کرنا شروع کر دیا ہے، اور تباہی اور ذلت ہمارے مقدر میں اسی لیے ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے فرمان کو بھولا۔